السلام علیکم۔ ساس اور سسر اپنے بیٹے کے والدین ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے اللہ کے وہاں جواب دہ ہے۔ اپنے بیٹے کی تربیت دینی خطوط پر کرنا اور اسے والدین، بیوی اور بچوں کے حقوق کی تعلیم دینا ان کا فرض ہے۔ ساس سسر اپنے بیٹے کو صبح شام اپنے حقوق کی نصیحت کرتے ہیں، مگر اپنے بیٹوں کو کبھی کسی نے پاس بٹھا کر یہ نہیں بتایا کہ بیٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ بہو اپنے گھر، اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ دار، سہیلیاں چھوڑ کر سسرال آتی ہے اور 2 دن گزرتے نہیں کہ ساس، سسر اور نندوں سے طعنے ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بہو کا سسرال میں دل نہیں لگتا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ دل لگتے لگتے وقت لگتا ہے۔ شوہر پہلے ہی دن اپنی بیوی کو حکم دے دیتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت تم پر لازم ہے، کبھی ان کے سامنے بولنا نہیں، اف تک نہیں کرنا۔ پہلے ہی دن اپنی بیوی کو حکم نہ دو، پہلے اپنی بیوی سے تعلق تو گہرا کرو، اس سے محبت تو جتاؤ، پھر جو کچھ کہو گے وہ کرے گی۔ ہمارے معاشرے میں یہ دستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو اس بیٹے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں اور ہمارا حق پہلے ہے، لہٰذا بہو بیٹے کی خدمت کرے نہ کرے، ہماری خدمت ضرور کرے، اور پھر اس کے نتیجے میں ساس بہو، بھاوج نندوں کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سسرال کا معاشرہ بہت ظالم ہے۔ جتنی نیک، پرہیزگار، نمازی اور تہجد گزار عورتیں ہوتی ہیں، پر جیسے ہی ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم اندر سے نکلتا ہے کہ در و دیوار کانپ اٹھتی ہیں۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اپنی بیٹی کے لیے جسم کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتی ہے، اور یہی ماں جب ساس بنتی ہے ظلم کی تصویر بن جاتی ہے۔ ساس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ ساس کو اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، صرف نظر آتے ہیں تو عیب، جبکہ وہی عیب اپنی بیٹی کے اندر خوبی کی طرح نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر وہ لوگوں سے زیادتی کرتے ہوئے ان کو طعنے دیتے وقت کاش اپنی بیٹیوں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو بہت سارے دل اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ شادی کے بعد لڑکیوں کو اپنی گود میں سر رکھ کر رونے کی عادت ہو جاتی ہے، اپنے دکھ ماں باپ کو نہیں بتاتی، اور سسرال میں کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ ساسیں صرف اپنی بہوؤں کی کمیاں دیکھتی ہیں، کمیاں پکڑتی ہیں اور ان کمیوں کو اچھالتی ہیں، اور پھر اس طرح گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے دنیا کا ہر سکھ چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر ہر دکھ دینا ان کا فرض ہوتا ہے۔ ساس سسر کو چاہیے کہ جب بہو گھر آئے تو پھر اپنے بیٹے اور بہو کے رشتے کو پروان چڑھنے دو، ان کو اپنی طرح سے زندگی گزارنے دو، ان کے معاملات میں دخل نہ دو،
ان کی زندگی کو اپنے حکم پر چلا کر تلخ نہ کرو۔ ساسیں دل بڑا کریں، اگر بیٹا دیا ہے تو وہ آپ کا ہی بیٹا رہے گا۔ وہم پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں، اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ ہر ساس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے۔ اگر بہو سے اس کی کم عمری یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ساس اس کو طعنہ مارنے اور کوسنے کی بجائے اخلاق و محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھائے اور ہمیشہ خیال رکھے کہ یہ کم عمر اور نا تجربہ کار لڑکی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر ہمارے گھر میں آئی ہے، اس لیے یہ گھر اس کے لیے نیا ہے اور اس کا ماحول نیا ہے۔ اس کا یہاں ہمارے سوا کون ہے؟ اگر ہم نے اس کا دل دکھایا تو اس کو تسلی دینے والا، اس کے آنسو پوچھنے والا یہاں دوسرا کون ہے؟ اسی طرح بہو بھی اپنی زبان کی تیزی ساس سسر اور شوہر کے آگے نہ چلائے، اس طرح گھر تباہ ہوتے ہیں۔ ساس اور بہو یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے۔ اگر جانے والی بہو ساس کو اپنی ماں بنا لے اور ساس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ الٹا ہو گیا ہے، اسی لیے ساس اور بہو کا رشتہ کھٹا ہو گیا ہے۔